شروع کی آیتیں سب معراج کے بارے میں ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات آپ کو پرابلم ہے کہ آج کی رات بدعت ہے وغیرہ، آپ کوئی ایک رات تو پڑھ کر کبھی معراج کا تذکرہ کر لو. نہیں 10 سال میں ایک مرتبہ معراج کا تذکرہ کر لو. ارے میرے بھائی زندگی میں ایک مرتبہ معراج کا تذکرہ کر لو. عقلیں کھوپڑی ایسی پھری ہے کہ آپ بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت ಎದುಪತಿ ಪೇಸಪೋರಿಗೆ மேராஜை பத்தி பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். என்ன பேச போறீங்க? அதான் எப்பவுமே தொழுகை பத்தி தானே பேசுவோம். मेराज के बारे में बयान करोगे तो तुलुगई के बारे में बयान कर रहे हैं. यानी जहन में क्या आ गया कि हुजूर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मैसेज ही ब्रॉट इज द इम्पोर्टेंट. ये नहीं है अल्लाह का तरीका. अब आप समझे मेराज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बात है. देखिए मेराज का टाइटल, ये तो पहले खुद मेराज के टाइटल को बयान नहीं करते. अगर मेराज के टाइटल पे बुलाएं तो भी नमाज के बारे में बयान करके जा रहे हैं. मैं पूछूं मेराज का तज़किरा कुरान में 2 जगह आया ना, वहां और यहाँ, कहां तभी नमाज का जिक्र है? आखिर में आता, हम भी बयान करते. असल स्टोरी छोड़कर, क्या बोलेगा, असल स्टोरी छोड़कर आखिर में विलन मर गया. भाई स्टोरी क्या थी, हीरो कौन था स्टोरी का? सब खुशी खुशी जाने लगे. इतना अल्लाह मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है. तो नबी का जो मौजिज़ा है लोग समझते नहीं हैं. गौर से सुने भाई, गौर से सुने. मेराज का मकसद अगर नमाज होता, अल्लाह ने अकीमुस सलाह कहा ना, नमाज पढ़ लेते. क्या रोजा अल्लाह ऊपर बुला को दिया? नहीं मिला. कोई छोड़ता है क्या नमाज? रोजा कोई छोड़ता? नमाज छोड़ने वाला भी रोजा नहीं छोड़ता, रोजा रखता, रोजे के वास्ते नमाज पढ़ता, फिर रोजा खत्म होती नमाज छोड़ डालता, फिर रमजान को मस्जिद को निकल कर आता. तो नमाज के लिए मेराज नहीं थी. नमाज के लिए अगर मकसद असल नमाज होता तो उससे पहले आयत उतर गई अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो. रोजा मेराज के बगैर रोजा कर रहे हैं. हज मेराज में नहीं हुआ, लोग हज कर रहे हैं. मेराज का मकसद क्या था? अल्लाह को हुजूर से मिलना था. क्या अल्लाह मक्के में हुजूर के साथ नहीं था? क्या अल्लाह मदीने में हुजूर के साथ नहीं था? कभी अल्लाह छोड़ा नहीं हुजूर को. गारे हिरा में थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अगर ये लोग अपने पैरों, गार में हैं छुपकर, दुश्मन आकर खड़े हो गए, गार के मुंह पर उनके पैर नजर आ रहे हैं. अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे डर हो रहा है कि अगर ये अपने पैरों की तरफ देखेंगे तो हमको देख लेंगे. तो हुजूर ने कहा ला तहज़न, मत डर, इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है. तो गारे हिरा में अल्लाह हुजूर के साथ, गारे सौर में अल्लाह हुजूर के साथ, ताइफ में अल्लाह हुजूर के साथ, मक्के में हुजूर के साथ, मदीने के हुजूर के साथ. और कैसा साथ है हुजूर के? फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, ऐ हबीब तुम्हारे रब के हुक्म के लिए सब्र करो. फइन्नका बिअयुनिना, आप हमारे आंखों में हो. You are in our eyes. فإنका, those who know Arabic, innaka, verily you are, बिअयुनिना, in our eyes. In our eyes में कुरान की आयत सूरह तूर की वो आयत खत्म होती ही मंगत में इज़ा हवा शुरू होता है. अगर सीक्वेंस से देखते आएंगे तो अल्लाह के साथ हुजूर हैं. अल्लाह से मिलना मुराद होता तो यहीं पे मेरा मदीने में मेराज हो जाती. तो मेराज अल्लाह के पास हुजूर जाना नहीं, अल्लाह को मकान से पाक है. अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अर्श है. अल्लाह अर्श बनने से पहले भी अल्लाह है. अल्लाह को ना मकान है, अल्लाह को ना ज़मान है. तो मेराज का मतलब क्या है? हुजूर को बुलंदियों पर बिठाकर
ساری مخلوق کو بتانا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ مکے میں اگر حضور سے ملتا اللہ تو مکے میں دوسرے بھی ہیں، کہیں پر ملتا، پہلے آسمان پہ ملتا تو آدم ہے، دوسرے آسمان پر ملتا تو عیسیٰ ہے، تیسرے آسمان پر ملتا تو یوسف ہے، چوتھے آسمان پر ملتا تو ادریس ہے، پانچویں آسمان پر ملتا تو ہارون ہے، چھٹویں آسمان پر ملتا تو موسیٰ ہے، ساتویں آسمان پر ملتا تو ابراہیم ہے، سدرۃ المنتہا پر ملتا تو جبرائیل ہے۔ وہاں ملوں گا میرے حبیب سے جہاں مجھ سے کوئی نہیں ملا۔ تو مطلب کیا، میرا حبیب مجھ سے اتنا قریب ہے جتنا کوئی مجھ سے قریب نہیں ہے۔ حضور کی بلندی بتانے کے لیے عرش کے اوپر اللہ حضور سے ملا، ورنہ حضور کے ساتھ ملتا وہ کبھی حضور سے جدا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے۔ مکان اسپیس، لا مکان نو اسپیس۔ لا مکان کیا ہے؟ اسپیس۔ کہ ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، مکین بولنے والا رہنے والا۔ He became the resident of no place۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی تخت وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ اللہ اکبر، بولوں نہیں بولوں شکیل بھائی؟ بات آ رہی ہے، کیوں آ رہی؟ آڈینس منہ سے بات نکالتے ہیں۔ اجازت ہے مجھے؟ عرش اللہ کی مرضی ہے۔ عرش کا معنی کیا ہے؟ تخت۔ اللہ کو تخت کی ضرورت نہیں، مخلوق کو تخت کے ذریعے عزت بڑھتی ہے۔ خالق عزت بنانے والا خالق کو کسی چیز سے عزت نہیں بنتی۔ عرش اللہ کی مخلوق ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ عزت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحان ربی کا رب العزہ، پاک ہے تمہارا رب عزت کا رب، عزت کو بنانے والا اللہ۔ اللہ کو نہ عرش سے عزت ملتی ہے نہ کوئی ہے، اور اللہ عرش پر، اہل سنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اللہ عرش پر بیٹھا نہیں ہے۔ لیکن عرش کا مطلب کوئی تخت پہ کوئی بیٹھا تو ہی اسے عرش کہیں گے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ عرش پر تخت نشین ہونے والے یہ ہیں، ان کی شان ہے عرش پر بیٹھنا۔ وہ تو بڑی ہے، اس کی شان کسی چیز سے بڑھتی نہیں ہے، وہ سب کو شان دینے والا ہے، اس کی شان کسی چیز سے ملتی نہیں۔ کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے۔ میں اسی تقریر کرتا نہیں ہوں، بیسک بولتا رہتا ہوں ہمیشہ، کون آیا کس کے دل کو سنانے کے لیے اللہ منہ سے نکال رہا ہے نہیں معلوم۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ہم کتنا بھی حضور کو بلند کریں، اللہ اس سے بھی بلند ہماری توحید میں نظر آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ معراج کا واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالی حضور کی عظمت بتا رہا ہے، اور نبی کی عظمت لوگ سمجھ رہے ہیں۔ We need the teachings of Muhammad. What is the need of listening of his values and his فضیلت کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ his virtues. فائدہ بے وقوف۔ کہنے والے کی عظمت دل میں رہے گی تو اس کی بات کی عظمت دل میں رہے گی۔ آپ یہ حضور کا پیغام قیامت تک جانے والا ہے، انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی جانے والا ہے، یہ آئی کے زمانے میں بھی جانے والا ہے، سیٹلائٹ کے زمانے میں بھی جانے والا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کے زمانے میں بھی جانے والا ہے۔ یہ اوپن ہارٹ سرجری کرنے والا، یہ سیٹلائٹ بنانے والا، یہ چاند پر جا کر بیٹھنے والا، یہ سب حضور کے غلام بننا۔ تو وہ جب حضور کی پیروی کرے گا تو اسے پتا چلے گا میری سیٹلائٹ کہاں تک جا کر پہنچی، مصطفیٰ تو اس کے اوپر گئے، میں کیا اوپن ہارٹ سرجری کروں گا؟ میرے مصطفیٰ کی اوپن ہارٹ سرجری معراج کی رات ہو گئی۔ تو
قیامت تک آنے والے جب حضور کے بارے میں سنیں گے تو حضور کا مقام ان کو اتنا بڑا دکھنا کہ وہ لوگ حضور کی بات کو سن لینا. حکم دینے والے کی ریسپیکٹ بڑھے گی تو حکم کا ریسپیکٹ بڑھے گا. تم لوگ حضور کو کنارے بٹھا دیے, صرف حکم پر چلا رہے ہو, اسی لیے دین ایک فارمیلٹی بن کر رہ گیا. دین سے روحانیت چلے گی, حضور کی بات سے بھروسہ چلے گیا. اب بچے ڈاؤٹ کر رہے ہیں, ایسا کرے تو ہوگا کیا, داڑھی رکھے تو آگے بڑھیں گے کیا زندگی میں, نماز پڑھے تو اگر آپ کی حضور کی عظمت دل میں بڑھ گئی تو کہیں گے حضور نے کہہ دیا نا تب تو رہے گا. تو جتنا آپ حضور کی عظمت بیان کریں گے, نماز کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ پڑ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی, نماز کے فضائل بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی. نماز کے فضائل بھی کہاں سے بولتے, نماز کے فضائل بھی کہاں سے بولتے. حضور نے کہا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے کوئی نہر کے نیچے ہو, قریب ہو, 5 وقت نہائے تو اس کا جسم جیسے پاک ہو جاتا ہے, ایسا 5 وقت نماز پڑھنے والے کا پاک ہو جاتا ایمان. کہ کون بتائے, ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟